نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام ہی عادل، متقی، پرہیزگار اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نثار کرنے والے صحابہ کرام تھے. لیکن ان مقدس حضرات کے اندر بعض صحابہ کرام ایسے بھی تھے کہ جو بڑی فضیلت کے حامل تھے. انہی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء و مرسلین کے بعد مخلوق میں سب سے افضل ہیں. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور کمالات کیا کیا ہیں، ان میں سے میں بعض عرض کروں گا. آپ کا نام جو ہے وہ صدیق ہے، اور یہ نام آپ کے رب نے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نام رکھا، آپ کے علاوہ کسی کا نام صدیق نہیں رکھا. اسی طرح آپ جو ہے رفیق ہجرت بھی ہیں. جی ہاں، جب کفار مکہ کے ظلم و ستم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اور اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا جب آغاز ہوا اور آپ نے غار ثور میں پناہ لی تو اس وقت بھی یار غار جو تھے آپ کے ساتھ اس وقت غار میں جو موجود تھے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری یہ خواہش ہے کہ میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ میں بھی اس دروازے کو دیکھ لیتا. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص تم ہی ہوگے، تم ہی میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص ہوگے. سبحان اللہ. اسی طرح سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے چلتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس کے آگے چل رہے ہو جو تم سے بہتر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد ابو بکر سے افضل کسی شخص پر نہ سورج طلوع ہوتا ہے نہ سورج غروب ہوتا ہے. ابو بکر سے افضل کسی شخص پر سورج طلوع اور غروب نہیں ہوتا. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان، آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی صحبت اور مال نے مجھے سب لوگوں سے زیادہ فائدہ پہنچایا ہے وہ ابو بکر ہے. اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل یعنی گہرا دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلامی اخوت قائم ہے. اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا، مگر ابو بکر کے مجھ پر وہ احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ پاک انہیں روز قیامت عطا فرمائے گا. تو ان ساری چیزوں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انبیاء و مرسلین کے بعد لوگوں میں سب سے افضل شخصیت ہے. Kachi Memon Islamic Center. Run towards way of Allah.